جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمن ہوتی اس وقت سینٹرل جیل مردان کے سامنے موجود ہوں. آج سابق اسپیکر اسد کیسر کی رہائی کے حوالے سے جو مقامی عدالت ہے انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا اور ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے. لیکن آج پی ٹی آئی کے ضلعی اور مقامی قائدین سینٹرل جیل مردان کے سامنے جمع ہو چکے ہیں اور وہ اسد کیسر کی رہائی کا انتظار کر رہے تھے. تاہم وہاں ثوابی میں ان پہ 3 MPO کے تحت جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں اس کی رہائی ممکن نہیں ہوئی. تو اسد کیسر کے جو سپورٹر ہیں جو ان کے مقامی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے وہ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی اسد کیسر کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی. اس وقت مردان کے سینئر صحافی مردان پریس کلب کے سابق ایم بشیر عادل صاحب میرے ساتھ موجود ہے. تو بشیر عادل صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اس حوالے سے اس کا تجزیہ لیتے ہیں. تو بشیر صاحب آپ بتائیں, آج اسد کیسر کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی رہائی ممکن نہیں ہوئی, آپ کیا کہیں؟ بہت شکریہ ہدایت الرحمن ہوتی صاحب. جس طرح آپ نے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بتا دیا کہ اسد کیسر صاحب کی آج ضمانت ہوئی تھی, ابھی تک ان کی رہائی نہیں عمل میں نہیں آئی ہے. اسد کیسر صاحب جب یہ ان کا 9واں دن ہے آج اس جیل میں, اور وہ پڑانگ چرسدہ کے 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ایک مقدمے میں یہاں پابندی سلاسل تھے. جب ان کی اس مقدمے میں ضمانت ہوئی تو مردان میں ایک نجی کالج پر حملے اور توڑ پھوڑ کے الزام میں اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اس میں آج اس کی ضمانت ہوئی, جوڈیشل مجسٹریٹ نے اس کی ضمانت منظور کی. آج ان کی لیگل ٹیم جب جیل کے باہر موجود ابھی بھی ہے, انہوں نے رہائی لا کے اندر جمع کرائی. تو ابھی لیگل ٹیم کے مطابق ان کے خلاف جو ثوابی پولیس ہے, ثوابی کی انتظامیہ ہے, انہوں نے 3 MPO کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ہے. اور وہ ابھی تک ہمارے جو اطلاعات ہے جو ذرائع وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ 3 MPO کے تحت دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں. میں بتاؤں کہ یہ ان کی 5ویں گرفتاری ہے سابق اسپیکر کو اسمبلی اسد کیسر کی, جو ان مقدمات میں وہ گرفتار ہوئے. پہلے اسلام آباد میں, پھر کے پی پولیس اور پھر چرسدہ سے ہوتے ہوئے مردان جیل میں پہنچے ہیں. تو آج جو ان کی لیگل ٹیم ہے ابھی بھی وہ رابطوں میں ہے اور کوشش میں ہے کہ وہ اپنے جو لیڈر ہے ان کے حوالے سے ان کو مزید تفصیلات فراہم کی جائے. لیکن ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے ان کی لیگل ٹیم ریاض کے اندخیل اور دیگر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ وہ 3 MPO کے تحت ثوابی پولیس نے گرفتار کیا ہے. بشیر عادل صاحب, آخری سوال یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے جو یہاں کے مقامی قائدین ہیں, سابق MPAs بھی ہے, اور جو لیگل ٹیم آپ نے بات کی ریاست النخیل سید عثمان اور شاہ کی, وہ آج بہت پر امید تھے کہ آج سابق اسپیکر اس کی رہائی ممکن ہو سکی ہے. اور ان کے جو الہانہ ہے, ان کے بھائی ہے, وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. تو آج ان کی دوبارہ امید دب توڑ گئی ہے. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ بھی ایک بات ہے جس کی آپ نے اشارہ کیا, لیکن سیاست میں یہ ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر جو میں نے محسوس کیا وہ تیار تھے کہ وہ کسی اور مقدمے میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. تو ان کو یہ بھی کنفرم امید نہیں تھی کہ وہ باہر آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہائی کورٹ میں ان احکامات کو جو ضلعی انتظامیہ کے وہ ان کو چیلنج کریں گے اور وہ آخری حد تک جو ہے وہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا وہ اندیہ دے رہے ہیں. بڑے مہربانی. یہ تھے سینئر صحافی بشیر عادل صاحب, اور ان کا جو تجزیہ تھا آج اسد کیسر کی رہائی کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تھے. عادل مثل جو یہاں پہ مجسٹریٹ تھے انہوں نے احکامات جاری کیے گئے تھے, لیکن انہیں دوبارہ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے. سابق MPA ظاہر شاہ تورو, عبدالسلام اور دیگر جو مقامی قائدین ہیں وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اسد کیسر کی رہائی تو ممکن نہیں ہو سکی, لیکن جو دیگر 9 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے گئے تھے. اور اب پی ٹی آئی کے جو مقامی قیادت ہے وہ اس اراکین کے استقبال کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. اسد کیسر کی رہائی آج ممکن نہیں ہو سکی. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا, اس طرح کے جو تجدید تجزیے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہدایت الرحمن ہوتی اور بشیر عادل اور ہمارے جو سینئر کیمرے کے پیچھے پرویز افریدی صاحب ہیں, ان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.